الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سبحان الله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان الله ما شاء الله صدق الله مولانا العظيم إذا قيل صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ما شاء الله واجب صد عظیم سامعین ذوقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام سبحان الله ما شاء الله بے شک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کے مقدس مطالعہ آج مبارک کلام مجید میں سے سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات بینات تلاوت کرنے کی سعادت رب ذوالجلال نے مجھے عطا فرمائی اور آپ نے سننے کا شرف حاصل فرمایا. بے شک سبحان اللہ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کو رسول کریم علیہ السلام کی رحمت کا سہارا لیتے ہوئے بے شک سبحان اللہ سورۃ البقرہ اس کے بارے میں 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ مدنی سورت ہے سبحان اللہ بے شک اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مکی سورت ہے. بے شک سبحان اللہ بے شک اس وقت تفسیر ابن عباس میرے سامنے ہے. اس کے مطابق وَهِيَ كُلَّهَا مَدَنِيَّةٌ وَيُقَالُ مَكِّيَّةٌ یعنی دونوں باتیں یہاں لکھی ہوئی موجود ہیں. سبحان اللہ بے شک یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے سبحان اللہ ما شاء اللہ جو تقریباً 250 پاروں پر پھیلی ہوئی ہے. بے شک سبحان اللہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز جو ہو رہا ہے وہ آغاز ہے حروف مقطعات سے. الف لام میم حروف مقطعات یہ جس سورت کے آغاز میں آ جائیں ہٹ پورا پڑھا جاتا ہے. اللہ بے شک سبحان اللہ ویسے اگر لام میم ملا ہو تو اسے لام پڑھیں گے، لام بھی پورا نہیں پڑھیں گے، میم بھی پورا نہیں پڑھیں گے جب وہ لفظ کی صورت اختیار کر جائے.
لیکن چونکہ ان کا نام ہی حروف ہے تو حرف پھر پورا ہی پڑھا جاتا ہے. تو الف کو پورا الف پڑھیں گے, لام کو پورا لام پڑھیں گے, میم کو پورا میم پڑھیں گے. یوں یہ الف لام میم پڑھا جائے گا. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. حروف مقطعات 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں. سبحان اللہ بے شک. اور یہ جو حروف ہیں ان کے بارے میں یہ بات موجود ہے تفاسیر کے اندر کہ سرٌ بین اللہ و رسول, سبحان اللہ بے شک. کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں, سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ. کوڈ ورڈز ہیں. ہر آدمی کو اس کا فہم اور اس کا شعور نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ بے شک. خاصانی امت جو ہیں جن میں اولیاء ہیں, جن میں صحابہ کبار ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی مہربانی سے کچھ رموز عطا فرما دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ بے شک. بلکہ ایک تفسیر میں نے یہ بھی پڑھا کہ یہ حروف خود بول کر انہیں بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ مطلب ہے. بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک. اللہ کے بندوں کی شانیں ہیں نا, بے شک بے شک. یہ خود اپنا ان پر اظہار کر دیتے ہیں. تو یہ حروف مقطعات ہیں. اب ان کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ بے شک. اور مثال میں یہی آقا علیہ السلام نے فرمایا الف لام میم. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ یہ ایک حرف نہیں, یہ 3 حرف ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور پھر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ الف میں بھی 3 حرف ہیں. ماشاء اللہ بے شک. سبحان اللہ. الف لکھے نا, الف لام سے, سمجھ آ گئی ہے؟ بے شک سبحان تو اللہ. اس میں پھر آگے 3 بن جاتے ہیں, لام الف میم. تو یعنی لام کے اندر پھر 3 موجود ہیں, سبحان اللہ. میم یہ میم, تو اس کے اندر پھر یہ میم کو جب کاؤنٹ کریں تو 3 بن جائیں گے. ماشاء اللہ بے تو شک. یوں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا, اور اللہ اپنے پڑھنے والے کو, اپنی کلام پڑھنے والے کو کتنا عطا فرمائے گا. بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنا عطا فرمائے گا. بہرحال اب یہ جو حروف ہیں ان کے بارے میں مفسرین نے کچھ اپنی طرف سے اسرار و رموز جو ان کو سمجھ آئے انہوں نے بیان بھی کیے. ایک تفسیر میں یوں بھی موجود ہے کہ الف سے مراد ہے اللہ, لام سے مراد ہے جبرائیل, اور میم سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الف سے مراد اللہ, لام سے مراد جبرائیل, اور میم سے مراد محمد. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کلام تم پڑھنے لگے ہو اے لوگوں, یہ بھیجنے والا ہے اللہ, اور لانے والے ہیں جبرائیل, اور جن پر نازل ہوا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یعنی پہلے جو سب سے پہلا جو کلمات آپ اسے نہیں کہیں گے, حروف کہیں گے. یہ جو حروف ہیں انہی نے اس قرآن مجید کی پوری تفسیر ایک لحاظ سے بیان کر دی کہ بھیجنے والا کون, لانے والا کون, اور وصول کرنے والے کون. تو انہی کے اندر آ گئی. اور پھر اس سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے, بڑی خوبصورت سی بات میرے ذہن میں آ گئی. وہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کا آغاز کرنے والا بندہ چاہے وہ جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, وہ جتنا بڑا قاری کیوں نہ ہو, وہ جتنا ذہین و فطین کیوں نہ ہو,
اور وہ جتنا بڑا اپنے آپ کو علامہ کیوں نہ سمجھتا ہو، لیکن جب قرآن مجید کا آغاز کرے گا پڑھنے کا، الف پڑھے گا، لام پڑھے گا، میم پڑھے گا، تو اس کا سارا علم ہوا ہو جائے گا، اس کا سارا علم جواب دے جائے گا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ میں تو اپنے آپ کو بڑا علامہ فہامہ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا تھا، مجھے تو الف کی نہیں سمجھ آئی۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ مجھے تو الف یعنی رفعت تحقیق ہم نے پہلا حرف ہی الف ہے، اور یہ تک جانا تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے تو الف ہی کی نہیں سمجھ آئی، مجھے تو لام کی سمجھ نہیں آئی، مجھے تو میم کی سمجھ نہیں آئی، تو پھر اسے یہ جواب ملے گا کہ تم جتنے بڑے بھی ہو لیکن در مصطفیٰ میں جھکو گے تو تمہاری جھولی میں کچھ آئے گا۔ در مصطفیٰ میں جھکو گے تو تمہاری جھولی میں کچھ آئے گا۔ پڑھنے والے کا سارا علم مقبول ہو جاتا ہے، ہوا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ میں نے جیسے کہا کہ جن کو اللہ چاہتا ہے اولیاء اور صحابہ کرام ان پر ان حروف کے کچھ اسرار و رموز منکشف ہو جاتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام اب ظاہر آپ پر نازل ہوا، کچھ لوگوں کا عجیب و غریب قسم کی ان کی تشریحات ہوتی ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اور بھائی اگر کسی کو بھی پتہ نہیں ہے تو کیا کسی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کرو گے؟ اگر تمہارے عقیدے کے مطابق انہیں بھی پتہ نہیں ہے تو آپ نے نازل کیوں کیا؟ آپ نے بھیجا کیوں؟ مقصد کیا ہوا؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ آقا علیہ السلام کو پتا، اور اس کی روایت بھی آگے موجود ہے، تفسیر البیان کے اندر موجود ہے کہ آگے چل کر ایک سورت کے شروع میں حروف مقطعات آئی ہیں، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ بھائی صاحب کون سی سورت ہے؟ سورہ مریم۔ یہ میرے استاد ہے، یہ جتنی سے میرے سامنے اس وقت تشریف فرما ہے۔ سورہ مریم اس کا آغاز ہے کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے۔ اب آپ کی توجہ ہو تو میں بات کروں، انشاءاللہ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ جبریل لے کر نازل ہوئے، جبریل نے کہا کاف، آقا نے فرمایا فہمتو، اور کچھ تفاسیر میں لفظ علمتو، فہمتو کا مطلب میں سمجھ گیا، علمتو کا مطلب مجھے معلوم ہو گیا۔ جبریل نے کہا ہاں، آقا نے فرمایا علمتو۔ جبریل نے کہا یا، آقا نے فرمایا علمتو۔ جبریل نے کہا عین، آقا نے فرمایا علمتو۔ جبریل نے کہا صاد، آقا نے فرمایا علمتو۔ میں جان گیا، میں جان گیا، میں جان گیا، مجھے معلوم ہو گیا، مجھے معلوم ہو گیا، مجھے معلوم ہو گیا۔ جب یہ حروف پورے ہو گئے، آقا نے ہر لفظ پہ جب کہا مجھے معلوم ہو گیا، مجھے معلوم ہو گیا، مجھے معلوم ہو گیا، جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ حضور مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا، یہ کیا رب نے بھیجا، کیا آپ کو سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ تو پھر کہنا پڑے گا کہ جبرائیل سارے فرشتوں کا جو رسول ہے، جو ہر نبی کی بارگاہ میں ہر کلام لے کر آتا رہا ہے، اور جسے ہر کلام سمجھ آتا رہا ہے، جب دربار رسالت میں وہ بھی آیا تو اس نے کہا حضور مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ پتا چلا کہ جبریل کو بھی وہ معلوم نہیں جو رسول اللہ کو معلوم ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے جبریل کتنے بھی شانوں والے کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے آقا کے مقتدی ہیں۔
माशाअल्लाह। हमारे आका के दर के मुक्तदी है, खादिम हैं। आदम है, बेशक सुभान अल्लाह अकबर। आगे चलिए। ज़ालिकल किताब, तर्जुमा मैं यहाँ से देख के पढ़ूंगा आला हज़रत का। माशाअल्लाह। वो बुलंद रुतबा किताब, सुभान अल्लाह, वो बुलंद रुतबा किताब सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, है हमारे सामने पड़ी हुई, करीब है, दूर नहीं है। सुभान अल्लाह, और जो भी पढ़ता है उसके ज़ाहिर करीब ही होती है। बेशक सुभान अल्लाह, 5 फुट के फासले में रख के कोई नहीं पढ़ सकता। गोद में रख के पढ़ेगा, अपने पास करीब करके पढ़ेगा। तो करीब के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हाज़ा। अरबी में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? हाज़ा, ये। लेकिन रब ने ये नहीं कहा, ज़ालिका, वो। और वो इस्तेमाल होता है दूर के लिए। तो हमने कहा मौला है हमारे करीब, लफ्ज़ दूर का क्यों इस्तेमाल हुआ? वो किताब, इसका पता है फिर जवाब दिया आला हज़रत ने। सुभान अल्लाह। ये नहीं कि सिवा किसी को मालूम नहीं था, लेकिन हम चूंकि तर्जुमा आला हज़रत का पढ़ते हैं, बेशक सुभान अल्लाह, हमें जवाब दिया आला हज़रत ने। वो से क्या मर्तबा, क्या मतलब? बुलंद रुतबा। सुभान अल्लाह, बेशक, ये जिसका मर्तबा इतना बुलंद है कि तुम्हारी समझ से बहुत वाला है, इसलिए इसे ये नहीं वो कहा गया। बेशक अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक, ये नहीं वो कहा गया, वो किसी जबान से, यानी तुम्हारी समझ से दूर है, बेशक सुभान तुम्हारे फहम से दूर है, तुम्हारे इदराक से दूर है। तो आला हज़रत ने तर्जुमा ही ऐसा कर दिया, वो किताब नहीं किया, वो बुलंद रुतबा किताब। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ला रैब फीह, इसमें आला हज़रत तर्जुमा करते हैं कोई शक की जगह नहीं, बेशक सुभान अल्लाह, कोई शक की जगह नहीं, बड़ा खूबसूरत तर्जुमा है। आला हज़रत के तर्जुमा का एक एक लफ्ज़ जो है ना, यकीन करें वो आप इस हद से लिखने के काबिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, कोई शक की जगह नहीं। हम देखते हैं कि कुफार, मुशरिकीन, यहूदो नसारा कुरान मजीद में कई शकूक उन्हें पड़े हुए हैं। वो कहते हैं ये यहाँ ऐसे था, ऐसा होना चाहिए था, यहाँ ऐसा है, ये ऐसे है, ऐसे होने चाहिए था, ये आयत यूँ है, ये यूँ होनी चाहिए थी। यानी कई उन्हें शक पड़े हुए हैं, लेकिन आला हज़रत ने तर्जुमा किया और रब ने भी कहा ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं, यानी कोई शक की जगह नहीं। क्या मतलब? कि कुरान ऐसी किताब है कि इसमें शक की गुंजाइश है ही नहीं। हाँ, अगर कोई कर रहा है तो वो अपनी कमजोरी का इजहार कर रहा है, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वो अपनी बदबख्ती का इजहार कर रहा है, बेशक, वो अपनी कमइल्मी का इजहार कर रहा है, वरना ये शक की जगह नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक, अल्लाहु अकबर। हुदल लिल मुत्तकीन, लोगों ने तर्जुमा किया कि ये परहेजगारों के लिए हिदायत है, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। फिर इस पर सवालात उठ जाते हैं कि परहेजगार तो पहले ही परहेजगार है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक, बात समझ आइए कोई नहीं? बेशक सुभान अल्लाह, बेशक, इस पर फिर सवालात उठते हैं, भाई परहेजगार तो पहले ही हिदायत पर है, तभी तो वो परहेजगार बना बैठा है। बेशक सुभान अल्लाह, और अगर ये भी परहेजगारों को ही हिदायत देती है जो पहली हिदायत पर हैं, तो जो हिदायत पर नहीं है उनका क्या बनेगा? बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, सवालात उठ जाते हैं, फिर वो जवाबात देते हैं। फिर वो कहते हैं दूसरे मकाम पर आपने कहा हुदल लिन्नास, ये सारे लोगों के लिए हिदायत है। सुभान अल्लाह, बेशक, वो ये जवाब देते हैं, जवाब भी ठीक है, सवाल भी ठीक था, लेकिन यहाँ तर्जुमा अगर वो रजवाला हज़रत ने किया तो फिर सवाल ही पैदा ना होता, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 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 फिर सवाल ही पैदा ना होता। आला हज़रत ने तर्जुमा क्या किया? फरमाया हिदायत है डर वालों को, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, हिदायत है डर वालों को डरने वाले, यानी जो रब से डरने वाला है, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक, वो गुनाहगार भी अगर है ना, खताकार भी है, रब से डरने वाला है, तो ये किताब उसे हिदायत देगी। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक, ये किताब उसे हिदायत देगी। अभी ये महीना चल रहा है शवाल
شوال شریف کا، اور شوال میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت الرحمن آپ کا یوم ولادت بھی ہے۔ اس حوالے سے ہر سال ہم بیان کیا کرتے تھے روٹین میں، لیکن اس سال میں نے نہیں کیا۔ اس سال الحمدللہ اس مہینے تو کیا بلکہ اب تفسیر قرآن میں تو میں کہتا ہوں ہر جمعے میں کیا ہر 2 منٹ بعد پھر اعلیٰ حضرت کا تذکرہ آئے گا۔ بے شک بے شک اب ہم اعلیٰ حضرت کی شان یوں بیان کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ہدایت ہے ڈر والوں کو، بے شک سبحان اللہ بے شک، اور ڈرنے والا گناہگار بھی ہے، قضاکار بھی ہے، سیکار بھی ہے، نیکوکار بھی ہے، ولی بھی ہے، غوث بھی ہے، کتب بھی ہے، صحابی بھی ہے، انبیاء بھی ہے۔ کون ہے جیسے اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ تو جو اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے سب کو یہ ہدایت دیتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اب متقین کون ہوتے ہیں؟ یا قرآن نے کہا نا ہدی للمتقین، قرآن ہدایت دیتا ہے متقین کو، ڈر والوں کو۔ اب متقین کون ہیں؟ آگے ان کی صفات آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، سبحان اللہ ماشاء اللہ، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں۔ سبحان اللہ بے شک، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں۔ رب کو دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا نا؟ بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں نا؟ بے شک بے شک تو یہ صفت ہمیں حاصل ہو گئی۔ بے شک ماشاء اللہ، آپ تھوڑا سبحان اللہ، سبحان اللہ ایڈا سوکھا کریے سمجھاؤ نا بیٹھو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ رب کو ہم نے دیکھا ہے، نہیں انبیاء کو دیکھا ہے، نہیں صحابہ کو دیکھا ہے، نہیں آسمانی کتابیں پہلی دیکھی ہیں ہم نے؟ نہیں دیکھی۔ اچھا جنت کو دیکھا ہے، دوزخ کو دیکھا ہے، فرشتے کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا کسی چیز کو، لیکن ایمان ہے۔ ایمان اللہ پہ بھی ہے، ایمان رسولوں پہ بھی ہے، ایمان آسمانی کتابوں پہ بھی ہے، ایمان فرشتوں پہ بھی ہے، ایمان جنت پہ بھی ہے، ایمان دوزخ پہ بھی ہے۔ سب کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان لے آئے ہیں، کیونکہ متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بے دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، اچھا بے دیکھے ایمان کیوں لاتے ہیں بھائی؟ ایک سوال ہے۔ بے شک سبحان اللہ، ایک چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے تو کیوں اسے مان رہے ہیں؟ اس لیے مان رہے ہیں کہ جس نے دیکھا ہے اس نے بتایا ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بے شک جس نے دیکھا ہے اس نے بتایا ہے۔ بے شک بے شک بے شک اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے بتایا ہے بھائی، رسول اللہ نے بتایا ہے۔ تو جب آقا نے بتایا ہم نے کہا آمنا وصدقنا، کیا بات ہے، سبحان اللہ ہم ایمان بھی لاتے ہیں، ہم تصدیق بھی کرتے ہیں۔ سبحان بے اللہ شک سبحان اللہ بے شک، آمنا وصدقنا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا اب غیب اس کی تفصیل میں ایک دو باتیں یہ بھی سماعت فرما لیں کہ غیب 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ذاتی، ایک ہوتا ہے عطائی۔ بے شک سبحان اللہ بے شک، ایک ہوتا ہے ذاتی، ایک ہوتا ہے عطائی۔ ذاتی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، بے شک سبحان اللہ، بے شک عطائی جو ہے وہ اس کے دینے سے نبیوں کا بھی ہے، رسولوں کا بھی ہے، اولیاء کا بھی ہے۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ بے ماشاء شک، اللہ، وہ دے دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ذاتی غیب پر بھی ہے اور عطائی پر بھی ہے۔ بے شک سبحان اللہ بے شک، قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جن میں رب نے خود آقا علیہ السلام سے فرمایا معبود تم فرماؤ کیا؟ لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، بے شک سبحان میں اللہ، غیب نہیں جانتا، نہیں جانتا۔ اور لوگوں نے اس ایک آیت کو اتنا پکا پکڑ لیا کہ اب ان کے ہاتھ ڈھیلے نہیں ہوتے کہ کسی اور آیت کی جانب ان کا ہاتھ بڑھے۔ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ، سمجھ آئیے بے شک سمجھ گئے۔ ایک بندے کو کوئی چیز مل جائے نا اور وہ اسی کو یوں کر کے جناب وہ پکا کر لے، تھوڑی دیر بعد کوئی اور چیز آ جائے تو اب وہ کہے گا اس کو چھوڑوں تو وہ جاتی ہے، اس کو کیسے چھوڑوں تو اس کو کیسے پکڑوں۔ ہم نے کہا ایسے نہیں، پورا قرآن اپنی نظر میں رکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رب نے فرمایا معبود کہہ دو، یا اللہ کیا؟ معبود کہہ دو لوگوں کو لا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت نے یہاں بھی کمال کر دیا. سبحان اللہ بے شک کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لوگوں نے ترجمہ کیا میں غیب نہیں جانتا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا میں آپ غیب نہیں جانتا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ قربان جاؤں کیا میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کا اتنا خوبصورت ترجمہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ایک لفظ کے اندر معانی کے سمندر ہے. بے شک بے شک آپ فرماتے ہیں میں آپ غیب نہیں جانتا. مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ نہیں جانتا لیکن جب وہ دے. سبحان اللہ واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت ترجمے میں ہی تفسیر سمو لیتے ہیں. بے شک میں آپ غیب نہیں جانتا. اچھا لوگوں نے اس ایک آیت کو پکڑ لیا لیکن وہ خود کہتے ہیں میں غیب نہیں جانتا. پھر تم کہتے ہو نبی غیب جانتے ہیں نبی غیب جانتے ہیں. جب قرآن کہہ رہا ہے نبی سے رب خود کہلوا رہا ہے کہ میں نہیں جانتا پھر تم کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا ہم اس لیے کہتے ہیں اسی قرآن میں یہ آیت بھی تو موجود ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. سبحان اللہ سبحان سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 179 ہے. ماشاءاللہ بے شک سبحان اللہ قرآن خود کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ اللہ ایسا نہیں ہے ایسا لِيُطْلِعَكُمْ اے لوگو کہ تمہیں اطلاع کر دے اس بات کی علی الغیب غیب پر. اللہ ایسا نہیں ہے کہ اے عام لوگوں وہ تمہیں غیب بتا دے. بے شک سبحان اچھا پھر اللہ کیسا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ رسولوں میں سے جسے پسند کرتا ہے اسے بتا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سب واہ 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 رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے بتا دیتا اسے ہے بتا دیتا ہے. میں نے کہا تم ایک آیت کو اللہ 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 پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو دوسری آیت پہ بھی تو دھیان کرو نا وہ بھی تو قرآن ہے. ہم نے پورا قرآن پڑھا ہے بے شک سبحان الحمدللہ. ہمیں علماء نے پورا قرآن پڑھایا سکھایا ہے. وہ بھی رب کا قرآن ہے کہ میں غیب نہیں جانتا. آقا سے کہلوایا گیا کیا مطلب میں خود نہیں جانتا. بے شک سبحان اور یہ بھی قرآن ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بتا دیتا ہے رسولوں میں سے. میں نے کہا رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے بتا دیتا ہے تو جسے رسولوں میں سے سب سے زیادہ چاہتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ پھر ماشاءاللہ اسے کتنا بتاتا ہوگا کیا بات ہے ماشاءاللہ اسے کتنا بتاتا ہوگا. ماشاءاللہ آگے چلیے والذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. پہلی صفت ہو گئی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں. یہ دوسری صفت ہے. اب ہمیں تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا اپنے آپ پہ. یہ پہلی صفت تو اللہ نے ہمیں دے دی غیب پر ایمان والی جو نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کا مطلب بلا ناغہ پڑھتے ہیں بے شک آپ روز پڑھتے ہیں ساری پڑھتے ہیں پورے قواعد و ضوابط کے ساتھ پڑھتے ہیں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. نہ ان کی نماز میں ناغہ آتا ہے نہ ان کی نماز میں شرائط اور اس کے جو مسائل اس میں کمی آتی ہے نہ ان کی توجہ میں کمی آتی ہے. اب یہاں ہمیں رک کے سوچنا پڑے گا بے شک بے شک کہ اس میں ہم کتنا پورا اتر رہے ہیں. بے شک قرآن سے ہدایت لینی ہے نا بے شک مجھے بولیے لینی ہے نا. انشاءاللہ قرآن ہدایت دیتا ہے متقین کو. بے شک متقین کی پہلی صفت غیب پر ایمان لانا وہ اللہ کے فضل سے ہمیں حاصل اس میں کوئی شک ہمیں نہیں. بے شک سبحان اللہ دوسری صفت ہے نماز ادا کرنا. اگر اس میں کمی ہے تو ہمیں اس کمی کو پورا کرنا پڑے گا تب قرآن ہمیں ہدایت دے گا بے شک سبحان اللہ بے شک ورنہ ہم ہدایت سے محروم رہ جائیں گے. دوسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اللہ نے انہیں جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہ بھی ہمیں حاصل ہے یہ بھی ہمیں حاصل ہے. اوہ حج میں 10 روپے دے کے جانے ہو نا بولو نا لیکن ان 10 سو پڑھ لیا چھوڑا اللہ بے شک سبحان اللہ ان کا کونا مہنگائی کتھائے پہنچی گی. بے شک بے شک بے شک کون تھوڑا نا اب دیکھیں نا اسکول کی فیسیں پچھلے سال اگر 500 تھی اس وقت 700 800 ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر ادھر مہنگائی ہوئی ہے تو ادھر بھی تو مہنگائی ہوتی ہے نا. اب تھوڑا سا اس
کیا کریں، اب 10 سے کچھ کام نہیں چلتا۔ بہرحال یہ بھی اللہ کا فضل کہ ہم اللہ کے نام پہ دیتے ہیں۔ یہ تیسری صفت ہو گئی۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو اے محبوب آپ پر نازل ہوا، بے شک سبحان اللہ، اور وہ کہ ایمان لائے اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا، یعنی قرآن مجید۔ بے شک سبحان اور اللہ، ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، بے شک کہیے الحمدللہ، بے شک اس کی آواز سے الحمدللہ۔ خدا نے کیا فرمایا؟ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ بے شک سبحان اللہ، وہ تورات ہے، وہ زبور ہے، وہ انجیل ہے، بے شک سبحان اور اللہ، ہمارا ایمان ہے۔ بے شک ہم ایمان لاتے ہیں، کہیے آمین۔ آمین، ہم ایمان لاتے ہیں، کہیے الحمدللہ۔ الحمدللہ، آمین۔ اللہ کا شکر ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک سبحان اللہ، کہ قیامت آئے گی، بے شک عملنامے پیش ہوں گے، حساب کتاب ہوگا۔ یہ متقین کی اگلی صفت ہے، پانچویں صفت۔ تو اللہ کے فضل سے یہ بھی ہمیں حاصل ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ صفات جن میں آ گئی کہ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، رسول اللہ پر جو نازل ہوا یعنی قرآن مجید اس کو ماننا، اور جو پہلی کتابیں تھی انہیں ماننا، اور آخرت پر ایمان لانا، یہ 6 صفات جنہیں حاصل ہو گئی۔ اب انہیں انعام کیا ملے گا؟ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، انعام کیا ملے گا؟ کیا بات ہے، ان کا درجہ کیا ہے؟ انہیں سرٹیفکیٹ کیا ملے گا؟ واہ، اب یہ نا کوئی بندہ کسی کمپنی میں، کسی ادارے میں، کسی یونیورسٹی میں جب وہ کوئی اپنا کورس مکمل کر لیتا ہے، اپنا سلیبس کمپلیٹ کر لیتا ہے، ادارہ اسے پھر ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اٹ از سرٹیفائڈ دیٹ، آگے پھر وہ لمبی عبارت ہوتی ہے، اسے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ایسا بڑا یہ قابل بندہ رہا، اور اب ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ بندہ یہ کام کرنے میں اسے کوئی مشکل نہیں ہوگی، یہ اسے بڑے طریقے سے نبھاتا رہے گا۔ ادارہ اسے سرٹیفائی کرتا ہے، اب اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک ماشاء اللہ، اللہ اکبر، اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، بے شک سبحان اللہ، بے شک وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اب یہاں بھی ترجمہ بعض لوگوں نے کیا یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا یہی وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بڑا فرق ہے، بے شک سبحان اللہ، بڑا فرق ہے۔ بے شک سبحان اللہ، وہی لوگ اعلیٰ حضرت نے اس لیے ترجمہ کیا کہ کوئی کس زمانے کا تھا، کوئی کس زمانے کا تھا، کوئی کس زمانے کا تھا، کوئی پہلی صدی کا، کوئی دوسری کا، کوئی تیسری کا، کوئی چوتھی کا، کوئی 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 14ویں، اور آپ کون سی ہے؟ 15ویں، اور قیامت تک بھی آتے رہیں گے۔ بے شک سبحان اور اللہ، کوئی یورپ کا، کوئی کینیڈا کا، کوئی امریکہ کا، کوئی کہاں کا، کوئی کہاں کا، تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا وہی لوگ ہدایت پر ہیں، بے شک سبحان اللہ، ماشاء کیا اللہ، بات ہے اللہ، کیا بات ہے، وہی لوگ جو جہاں بھی ہے، جب بھی تھا، جب بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے رب کی جانب سے وہی ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، یعنی وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ہدایت بھی انہیں کو ملے گی، کامیابی بھی انہیں کو ملے گی جو ان صفات کے حامل ہوں گے۔ حضرات گرامی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم انہی لوگوں میں شامل ہیں، لیکن جہاں کہیں کمزوری ہے اس کمزوری کو ہمیں دور کرنا ہے، آمین، اور وہ کمزوری جو سب سے بڑی کمزوری ہمارے ہاں موجود ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے، وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ نمازیں کبھی 5 میں سے 3 ادا ہو رہی ہیں، کبھی 2 ادا ہو رہی ہیں، کبھی پورا دن ہی غائب ہو جاتا ہے، اور جماعت کی تو پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتی کہ یہ بھی کوئی ضروری کام ہے۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اس بندے پر جو مرد بغیر کسی وجہ کے جماعت میں شامل نہیں ہوتا۔
بڑی سخت ناراضگی ہے، تو نمازوں کی پابندی کرنی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پوری تسلی و اطمینان کے ساتھ نمازیں ادا کرنی ہیں، تاکہ یہ ساری صفات اللہ ہمیں عطا فرمائے، تاکہ ہم ہدایت والوں میں ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔